الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة۔ محترم مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ تکبر کیا وہ میری جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے، ان کے لیے نہ ہی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے ان لوگوں کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ان کے اندر سے وہ لوگ ہیں کہ جیسے عورت کے بارے میں بیان کیا کہ جو طلاق مانگے، یا اس بندے کے بارے میں جو بندہ اپنی آنکھ پہ جھوٹ بولے، یا اس بندے کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے، یا اس بندے کے بارے میں جو اپنے والدین پہ جھوٹ بولے۔ اور آج نمبر ہے ان لوگوں کا کہ ما من عبد استرعاه اللہ رعیۃ فلم یحطها بنصیحۃ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا، لوگوں کا حکمران بنا دیتا ہے اور پھر وہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یجد رائحۃ الجنہ، مگر ایسا بندہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اثر علینا معاویۃ غلاما صفیحا یسفک الدماء سفکا شدیدا، کہنے لگے کہ حضرت معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے، یہ آدمی بہت خون ریزی کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدمی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی ایسا آدمی ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین، اس آدمی کو مسلمانوں کے امور کا اللہ رب العالمین نے نگران بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ فیموت وہو غاش لہم، وہ اس حال میں مر گیا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ خیانت کی ہوئی، خیانت سے ان کا مال کھایا ہوا، خیانت سے دھوکے سے ان کے مالوں کو ہڑپ کیا ہوا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ اپنی جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر ہے، معجم الاوسط کے اندر طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلم یعدل فیہم، کہ جو حکمران ان کے درمیان عدل نہیں کرتا الا کبہ اللہ علی وجہہ النار، مگر اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کر کل جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر یہیں پر بس نہیں، حضرت عبد الرحمن بن شماسہ مصر سے تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس چند سوال کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کس علاقے سے آئے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ میں مصر کے علاقے سے آیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہنے لگیں کہ آپ کا گورنر کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن شماسہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنتے، نہ کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کا اونٹ مر جاتا ہے تو اپنے گھر سے لا کے اونٹ کے دے دیتے ہیں،
اگر کسی کا غلام فوت ہو جاتا ہے تو اپنے گھر سے لا کے اس کو غلام دے دیتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن شماسہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے لا کے راشن دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہنے لگیں کہ انہوں نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں وہ بات کہوں گی جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اس گھر میں سنی ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہم من ولی من امری، کہ اے اللہ کوئی بھی بندہ جس کو کسی امری امتی شیئن، میری امت میں سے کسی کا فیصلے کا حاکم بنایا جاتا ہے، کسی چیز کا حاکم بنایا جاتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے ان کے اوپر فشقہ، وہ مشقت کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فشق علیہ، کہ اللہ تو بھی ان کے اوپر مشقت ڈال دے، تکلیف ڈال دے، تنگی ڈال دے۔ جو حکمران لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تو ان کو بھی تنگ کر دے۔ اور جو فرمایا میرے پاک پیغمبر نے کہ جو میری امت میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنا اور پھر وہ آدمی جو ہے ذمہ دار بننے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس نے نرمی کی، تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تو بھی اس آدمی کے ساتھ نرمی فرمانا، اس کے حال پہ رحم فرمانا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا حکمران بن جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ذر آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابا ذر تو ضعیف ہے، کمزور ہے، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، کہنے لگے اے ابا ذر کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک ایسی امانت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ آدمی اس حال میں آئے گا کہ اس کے اوپر رسوائی ہوگی، ندامت ہوگی، اللہ مگر وہ آدمی من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيها، مگر وہ آدمی کہ جس نے اپنے حق کو پورا ادا کر دیا ہوا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضرت ابو ذر کے بارے میں ہی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، کہتے ہیں کہ ابا ذر میں تجھے ضعیف کمزور دیکھتا ہوں، وَإِنِّي اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، کہنے لگے یا ابا ذر میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں تیرے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ابا ذر اگر تجھے دو لوگوں کا امیر بھی بننا پڑے تو اس سے بھی احتیاط کرنا، اس سے بھی بچنا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے کسی کا حکمران بن جانا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا کہ ابا ذر اگر تجھے کسی مال کے یتیم کا والی بنایا جائے تو والی نہ بننا، چھوٹی ذمہ داری نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، کہا بی بی ان کو چپ کرواؤ، دوبارہ سے پھر کہا میں کیسے چپ کرواؤں، کہا ان کو کھانا دو، کہا کھانا نہیں ہے، کہا یہ ہنڈیاں میں کیا پک رہا ہے، کہا میں نے تو اس میں کچھ پانی ڈال کے رکھا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کچھ چیز پک رہی ہے، یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ کہا تم نے امیر المؤمنین کو نہیں بتلایا کہ تمہارے گھر میں اتنے فاقے ہیں؟ کہنے لگی کہ میں کیوں بتلاؤں، یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی امیر المؤمنین ہے۔ کہا میں کیوں بتلاؤں، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ہمارا خلیفہ بنے اگر اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں فاقے مر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق وہاں سے نکلے، اپنے گھر میں گئے، وہاں سے بیت المال سے بوری آٹے کی اٹھائی، اپنے غلام کو ساتھ لیا، گھی کا ڈبہ اس کے سر پہ رکھا، وہ غلام کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ آٹا زیادہ ہے، بھاری ہے، مجھے اٹھوا دیجئے، یہ گھی آپ پکڑ لیجئے۔
کہنے لگے نہیں نہیں میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اصرار کیا، کہا اگر تو یہ بات کا وعدہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا تو میں تجھے اٹھوا دیتا ہوں۔ کہنے لگا امیر المومنین وہ تو نہیں میں اٹھا سکتا۔ کہا پھر عمر کا جو وزن ہے بوجھ ہے عمر ہی اٹھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو لے کے چلے، روتے جا رہے ہیں، اس کے گھر میں گئے، کھانا بنوایا، بچوں کو کھلوایا۔ میرے بھائیوں یہ تھے وہ امیر المؤمنین، یہ تھے وہ عادل حکمران جو یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کہتے تھے کہ عمر اس کا سوال بھی تو اس سے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حوازن کے صدقات آئے، ان کا ذمہ دار جو ہے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو جب ان کو بنایا تو وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ملاقات ہوئی، کہا بشر کیا بات ہے کہ تیرے اوپر ہماری اطاعت گزاری نہیں ہے؟ اسلامی حکمرانی کی کوئی اطاعت گزاری نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، آپ کی اطاعت گزاری مجھ پہ ضروری ہے، لیکن میں نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من ولی شیئا من امور امتی اتی بہ یوم القیامہ حتی یوقف علی جسر جہنم فإن کان محسنا فنجا وإن کان مسیئا خرق بہ الجسر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری اگر کسی آدمی کو ملے، وہ اگر صحیح ہے تب بھی، اگر غلط ہے تب بھی، کل قیامت کا دن ہوگا، اتی بہ یوم القیامہ حتی یوقف علی جسر جہنم، اس کو لایا جائے گا کل قیامت کے دن جہنم کے ایک پل کے اوپر کھڑا کیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَنَجَا، اگر وہ صحیح ہوا تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ نجات پا جائے گا، اور اگر وہ غلط ہوا إِنْ كَانَ مُسِيًّا خَرَقَ بِهِ الْجَسْرُ فَهَوَا فِيهِ 70 خریفہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر وہ غلط ہوا، لوگوں کو تنگ کرنے والا ہوا، ان کے مالوں کو کھانے والا ہوا، نہ حق لوگوں پہ قبضے کرنے والا ہوا، ان کے خونوں کو بہانے والا ہوا، ان کو تنگ کرنے والا ہوا، پریشان کرنے والا ہوا، تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ پل جو ہے پھٹ جائے گا، وہ آدمی جہنم کے اندر گرتا جائے گا، حتیٰ کہ 70 خریفہ 70 سال تک وہ جہنم کی تہ میں جا کے لگے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ حدیث سنی پریشان ہو گئے، چہرے کا رنگ فک ہو گیا، پریشانی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہنے لگے امیر المومنین میں دیکھتا ہوں آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار میں نے بشر بن عاصم سے ایسے ایسے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے۔ تو حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوما سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ جناب امیر المومنین کیا آپ نے یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے نہیں سنی تھی؟ تو حضرت امیر المومنین فرمانے لگے قال لا، کہنے لگے نہیں یار میں نے تو ایسے نہیں سنا۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ اشہدو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے امیر المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی حکمرانی کا عالم کیا تھا کہ حضرت علی نے بھیجا کہ فاطمہ رات بھر چکی چلاتی ہو، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، مشکیزیں اٹھا کے لاتی ہو، کندھے پہ سلوٹیں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، جائیے اپنے بابا کے پاس، غمخوار بڑا ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کا بڑا پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جائیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی اللہ کے نبی جی بہت غلام آئے ہیں، بہت لونڈیاں آئی ہیں، ہمیں بھی کوئی ایک غلام یا لونڈی دے دیجئے، ہمارے گھر کے معاملے میں تعاون ہو جائے گا، کوئی پانی بھر دے گا یا ہماری چکی چلا دیا کرے گا،
اللہ کے نبی جی ہاتھوں میں دیکھیے چھالے پڑ گئے ہیں، اللہ کے نبی جی دیکھیے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پیار کیا، کہا بیٹی نہیں نہیں، غلام تو میں مسلمانوں میں ہی بانٹوں گا۔ ہمارے لوگ ہوتے کیا کرتے؟ وہ غلام سارے اپنے گھر میں رکھتے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے۔ ہمارے حکمران پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بعد میں اب بچ جائے تو عوام کو ملے گا، ورنہ اپنے چیلوں چپاٹوں کو ملے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے سب کچھ بانٹ دیا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورے کر لینا۔ یا پھر ایک حدیث میں ہے 34 بار اللہ اکبر، 100 پورے کر لینا۔ آپ رات کو یہ پڑھ لینا، اللہ رب العالمین آپ کی تھکاوٹ کو اتار دے گا۔ لیکن غلام اور لونڈی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو یہ بتلایا، غلام اور لونڈیاں نہیں بانٹی، عیش و عشرت نہیں بانٹی۔ اور میرے پاک پیغمبر نے لوگوں کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے آسانیاں کی۔ میرے دوستو، آج جو حکمران لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی آج بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں گے، اور جو لوگ لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کو نیک حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، نیکی کی راہ پہ گامزن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کے لیے جنت کی خوشبو ہے، اللہ ان میں شمار نہ فرمائے جن کے لیے جنت کی خوشبو اللہ نے حرام کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔